اللہ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا، سبحان اللہ، ایسے خوبصورت بنایا میرے رب نے کہ حور و غلمان سے بھی بڑھ کر بنایا، سبحان اللہ۔ رب کائنات نے سب سے افضل اگر کسی مخلوق کو پیدا کیا تو وہ انسان کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اس انسان کو پیدا کیا۔ میں اس عنوان پر گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میرا مقصد ہے کہ تھوڑا امام حسین کے حوالے سے اور اس مہینے کے حوالے سے گفتگو کیا جائے۔ میں صرف ایک آپ کو ذہن بنانے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رب کائنات نے سب سے افضل اگر کسی کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کیا۔ اب اللہ نے بے شمار مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ مخلوق کسے کہتی ہے؟ ہوا کے بھی مخلوق ہے، پتھر کے بھی مخلوق ہے، پانی کے بھی مخلوق ہے، مٹی کے بھی مخلوق، آسمان کے بھی مخلوق، کتے کے بھی مخلوق، جانور، چرندے، پرندے، یعنی اسی طرح رب کائنات نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، کہتے سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ اگر چاہتا تو ہمیں 18,000 مخلوق میں سے کسی چیز کو بنا سکتا تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں زمین بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں مٹی بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں پتھر بھی بنا سکتا تھا، ہوا بھی بنا سکتا تھا، پانی بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا جو چاہتا ہمیں بنا سکتا تھا، لیکن نہیں بنا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں گدھا بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں سانپ بھی بنا سکتا تھا، بندر بھی بنا سکتا تھا، کتا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہ ہمیں بندر بنایا، نہ سانپ بنایا، نہ گدھا بنایا۔ پھر جب اللہ نے ہمیں ایسی مخلوق نہیں بنایا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، میرے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں گدھا نہیں بنایا، تو نے ہمیں بندر نہیں بنایا، تو نے ہمیں کتا نہیں بنایا۔ تو بنایا تو کیا بنایا؟ انسانی مخلوق میں افضل البشر بنایا، یعنی انسان بنایا۔ انسانوں میں کیسے انسان حضور کی امت میں بنایا، کہتے سبحان اللہ۔ نبی کے میلاد منانے والوں میں پیدا کیا، نبی کی سنت پر چلنے والا بنایا، اہل سنت والجماعت پر چلنے والا بنایا۔ 18,000 مخلوقات میں سے افضل البشر بنایا، یعنی انبیاء کرام کی جماعت کو ماننے والوں میں سے بنایا۔ مدینے کی تاجدار کے نقش قدم پر نبی کی سنت پر چلنے والا بنایا۔ یہ ہمارے آپ کی بہت بڑی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سنی مسلمان بنایا۔ مسلمان کے گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ رب کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کرتا ہوں تو میرے دوستوں بزرگوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں سب سے بہترین امت وہ ہے جو اہل سنت والجماعت پر قائم رہے۔ یہ ہمارے آپ کو بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں انبیاء کرام، رسولان نظام، صحابہ کرام، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والا بنایا، امام حسین کی محبت کرنے والا بنایا، اور محبت ہی نہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا میری امت پر واجب ہے۔ میرے نبی نے اپنی امت کو ایک پیغام دے کر گیا، کہا کہ میرے غلاموں، اگر
تم زندگی میں تم اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہو اور گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے دو چیز چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ کہتے سبحان اللہ۔ تم ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا، پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کہتے سبحان اللہ۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا علم ہونا ضروری ہے، قرآن کو تھامنے کے لیے قرآن کا علم ہونا ضروری ہے، اہل بیت کے دامن کو تھامنے کے لیے اہل بیت کی مقام کو جاننا سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جب تک ہم قرآن کو نہیں جانیں گے، جب تک ہم اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے، پھر یاد رکھنا پھر آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اہل بیت کو جاننا ہو تو قرآن کا علم حاصل کرنا ہوگا، علم دین سیکھنا ہوگا، اور علم دین ایک ایسی بابرکت چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر تم نے علم دین کو سیکھ لیا گویا تم نے رب کو حاصل کر لیا، اور اگر تم نے علم دین کو نہیں سیکھا پھر یاد رکھنا تم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے کسی شاعر نے فارسی زبان پہ کیا ہی خوب کہا ہے کہ پگھلنا علم کے کھاتے مثال زیبا ہے، نہیں اس کے ہم پہچان سکتے کہ ہم اور خدا کیا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ علم دین کو سیکھنے کے لیے اپنے وطن چھوڑنا پڑے، تم چھوڑ دو لیکن علم دین سیکھو، کیونکہ علم دین سیکھنا تم پر فرض ہے۔ اور جب تم علم دین حاصل کرے تو اگر علم دین کو پانے کے لیے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں موم بتی کی طرح پگھلنا پڑے تو تمہیں پگھلنی پڑے، اور اگر تم علم دین نہیں حاصل کیا تو شاید فرماتے ہیں پگھلنا علم کے کھاتے مثال زیبا ہے، نہیں اس کے ہم پہچان سکتے کہ ہم اور خدا کیا ہے۔ تو میرے پیارے کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ان دونوں کے دامن کو ہمیں تھام کر رکھنا ہے۔ جب تک ہم تھام کر رکھیں گے پھر یاد رکھنا پھر ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ امام حسین کے دامن کو تھام کر رکھنا ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے، اور سب سے بڑا احسان ہے کہ امام حسین کے صدقے سے ہمیں جو دین ملا یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ دین بآسانی سے ہم تک آ گئے، نہیں، بزرگان دین والے اکرام نے بڑی بڑی مشقت اٹھائی تب یہ دین ہم تک آیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آپ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کی سردار ہے، یہ سرکار فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتے ہو کہ میں کسی جنتی کو دیکھوں، جنتی جوانوں کو دیکھوں، تو میرے حسن حسین کو دیکھ لیا کرو کے ساتھ۔ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں بھی جائیں گے تو میرے حسین کا صدقہ ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے حسن حسین سے محبت کیا وہ اس نے رسول کے ساتھ محبت کیا، جس نے حسن حسین کے ساتھ دشمنی کی وہ اس نے رسول کے ساتھ دشمنی کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے کو، امام حسن کو اور امام حسین کو، امام حسن کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کاندھے پر بیٹھا لیتے ہیں
اور امام حسین کو بائیں کاندھے پر بیٹھا کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب میرے آقا چل رہے تھے صحابہ کرام دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اتنے میں عمر فاروق اعظم کی نظر پڑی، کہتے تھے سبحان اللہ۔ جب عمر کی نظر حسن و حسین پر پڑتے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام حسین سے کہتے ہیں کہ حسین آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، کہتے تھے سبحان اللہ، آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ عمر فاروق اعظم کو اتنا ہی کہنا تھا تو میرے نبی نے مچل کر عمر سے کہا، اے عمر تو نے تو یہ دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ پتا چلا کہ اگر سواری اگر بابرکت ہے تو سوار بھی بابرکت ہے، اس لیے میرے نبی نے فرما دیا، اے عمر ذرا یہ بھی تو دیکھ کہ سواری بھی کتنی اچھی ہے، وہ سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ تو نے تو یہ دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھ کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر سواری اگر امام الانبیاء ہے تو سوار بھی امام الشہداء ہے۔ اگر سواری اگر جنت کے مالک ہے تو سواری اگر جنت کے مالک ہے تو سوار بھی جنتی جوانوں کی سردار ہے، دونوں طرف سے اچھائی ہے۔ اتنے میں عمر فاروق اعظم نے کہا، میرے نبی نے جواب دیا، اب حسن و حسین بچے تھے، میرے آقا دونوں کو کاندھے پر بیٹھا کر لے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حسن و حسین ننھے منھے بچے، چھوٹے بچے دونوں اسرار کرنے لگے کہ اے میرے نانا جان، جب آپ ہماری سواری ہے تو پھر جب کوئی سواری پر بیٹھتے ہیں تو سواری پر بیٹھنے کے لیے لگام کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ ہمیں لگام کو دے دیں۔ دونوں بچے اسرار کرنے لگے، جب بار بار اسرار کرنے لگے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل مبارک کو تھما دیا، کہتے سبحان اللہ، غسل مبارک کو تھما دیا۔ اور جب غسل مبارک کو تھما دیا تو میرے نبی نے حسین کو ایک پیغام دیا کہ اے حسین، جب تو نے اپنے نانا جان کے غسل مبارک کو تھام لیا ہے تو اس کو مضبوطی سے تھام لے، اس کو مضبوطی سے تھام لے، اب اس کو کبھی چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا، اے حسین یاد رکھنا، آج تیری بوجھ میرے کاندھے پر ہے، کل پوری امت کی بوجھ میرے کاندھے پر ہوگی، اور میری ساری امت کی بوجھ کو تجھے اٹھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ یقیناً نواسائے رسول کو جو میرے نبی نے پیغام دیا، حسین نے اس پیغام کو آخر دم تک عمل کر کے دکھایا۔ میرے نبی کی وصیت کو حسین کر کے دکھایا، اور کر کے بھی دکھایا، اور حضور کی امت کو پیغام بھی دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لالچ دیا گیا کہ اے حسین، تم اپنے ہاتھ کو ہمارے ہاتھ میں دے کر بیت ہو جاؤ، لیکن میرے حسین نے مصطفیٰ کی شریعت کی تحفظ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، خدا کی وحدانیت کی بلندی کے لیے، میرے حسین نے اپنے آپ کو، اپنے بھائی بھتیجے بھانجے کو شہید کر دیا۔ یزیدیوں نے کہا، اے حسین تمہیں حکومت چاہیے، ہم حکومت دے دیں گے، تخت و تاج چاہیے، ہم تجھے تخت و تاج دینے کے لیے تیار ہے، آپ اگر ہمارے ہاتھ میں بیعت ہو جائے تو ہم آپ کے قدموں میں
اپنے نانا جان کی وعدہ نبھا کر اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی جو ہے مصطفیٰ کی شریعت کی تحفظ کے لیے اگر ہماری جان اگر قربان بھی کرنی پڑے تو قربان کرنی پڑے۔ یاد رکھنا شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ بیمار ہیں، آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ آپ کسی کے گرفتار میں ہیں، کسی نے آپ کو قید کر دیا، آپ سے کہا جائے کہ یہ فلاں مورتی کے سامنے تمہیں سجدہ کرنا ہوگا، تمہیں اسلام کو چھوڑنا ہوگا، یا پھر اگر آپ کے سامنے شراب رکھی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اگر آپ نے شراب نہ پیو تو آپ کو قتل کر دیا جائے، یا پھر شراب پینے سے اگر آپ کی جان بچ سکتی ہے، وہ شراب بھی نہیں جس کو شراب پینے کی عادت ہو جائے، نہیں، بلکہ ایسے انسان جس کی جان کی خطرہ ہو اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ اگر میں اس شراب کو پی لوں گا تھوڑی دیر کے لیے تو میری جان بچ جائے گی، تو شریعت کا حکم ہے کہ آپ اپنی جان کو بچا لیں۔ لیکن شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا قطرہ اگر سمندر پہ ڈال دیا جائے، ایک قطرہ گر جائے، وہ سمندر کے ساتھ ہماری خشک ہو جائے، کہ اس سمندر کے ریت سے گھاس نکلے تو میں اس گھاس کو اپنے جانور کو گرانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہر جگہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان کو بچائے، جان کو بچائے۔ لیکن جب شریعت کی بات آ جائے، مصطفیٰ کی شریعت کی بات آ جائے، خدا کی وحدانیت کی بلندی کی بات آ جائے، اب یہاں ہمیں شریعت یہ نہیں کہتی، ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ اب ہمیں اپنی جان کو بچانا ہے، بلکہ شریعت کی حفاظت کے لیے اگر اپنی جان کو قربان کرنی پڑے تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں، حسین نے ایک پیغام دیا تو ہمیں امام حسین کی یاد بناتے ہیں تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ میرے پیارے کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا کبھی بھی یہ آپ گمان نہ کریں کہ امام حسین محتاج مظلوم تھے، کمزور تھے۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ اگر ان یزیدیوں کی طرف غضب کی نگاہوں سے دیکھ لیتے، سارے یزیدی ہلاک ہو جاتے، زمین پہ دھس جاتے۔ لیکن یاد رکھنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کرامت دکھانا مقصود نہیں تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا جان کی شریعت کو بچانا تھا۔ اسی لیے کرامت دکھانا اور ہے اور شریعت کو بچانا اور ہے۔ دنیا کے سمجھتی ہے کہ امام حسین پیاسے تھے، بھوکے تھے، کمزور تھے، آپ پانی کے محتاج تھے، حالانکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج چھٹی کی رات ہے اور چھٹی میں غریب نواز کو یاد کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ غریب نواز یہ کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سجدے کی تکبیر دے رہا تھا۔ آپ غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں اور غریب نواز کی کرامتوں میں سے ایک بہت ہی مشہور و معروف کرامت ہے جو ہر بچہ جانتے ہیں، یعنی میرے غریب نواز کے لیے جب پانی بند کر دیا گیا تھا تو غریب نواز کے اشارے پہ جو ہے ایک پیالے پہ سارا آنا ساگر سما گیا۔ پورے آنا ساگر کے پانی ایک پیالے میں آ گئے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا یہ عالم ہے کہ آپ کے اشارے سے پورے آنا ساگر کے پانی ایک پیالے میں آ جائے تو پھر میرے حسین کا کیا عالم ہوگا؟ حق تو یہ ہے کہ اگر حسین کے دل میں
بی بی سکینہ کی پیاس کو دیکھ کر امام حسین اور ان کے بھائی بھتیجے بھانجے کی پیاس کی طرف کو دیکھ کر جب بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت دے کر جب نہر فرات گئے اور مشکیزہ پانی جو ہے اس مسجد میں پانی ڈوب گیا، حضرت عباس دربار کی پیاسے تھے، بھوکے تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ حضرت عباس دربار نے سوچا کہ میں بھی تو پیاسا ہوں اور یہ تو نہر فرات ہے، یہاں تو پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، چلو میں نہر فرات میں اپنی پیاس کو بجھا لوں۔ تو ہی چلو میں پانی لے کر منہ کے قریب لایا گیا تو ننھے منھے بچے کی پیاس کو یاد آ گیا، حضرت علی اصغر کی پیاس کو یاد آ گیا۔ پیاس کو یاد آیا تو آپ نے اس پانی کو سینے فرات میں ڈال دیا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ جب عباس علمدار نے اپنے ہاتھ میں جو پانی اٹھائے تھے پینے کے لیے، جب وہ پانی واپس نہر فرات میں ڈال دیا تو وہ پانی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے، میرے مولا میرے ربا مجھ سے کون ایسی خطا ہو گئی جو عباس علمدار نے مجھے پیا نہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ امام حسین ان کے بھائی بھتیجے دوست احباب پانی کے محتاج نہیں تھے، بلکہ پانی خود لب حسین کے محتاج تھے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اب تاریخوں میں دیکھیے کہ جب حضرت علی اصغر کو ان یزیدیوں نے شہید کر دیا، علی اصغر کے گلے پہ جب جو ہے تیر پیوست کر دیے گئے تو اس وقت علی اصغر کو امام حسین نے کہا رکھا، ذرا غور کریں، نہ میرے حسین نے علی اصغر کو نہ زمین پہ رکھا نہ آسمان پہ رکھا، بلکہ رکھا تو ہواؤں پہ رکھا۔ کیوں رکھا؟ ہواؤں میں رکھا یعنی گود میں رکھا۔ کیوں؟ میرے حسین جانتے تھے کہ اگر علی اصغر کو اگر زمین پر رکھ دوں گا یا آسمان پہ رکھ دوں گا اور علی اصغر اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنی پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے تو رب کو گوارا نہیں ہوگا اسماعیل کی طرح علی اصغر کے ایڑیوں میں بھی اللہ پانی کا چشمہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے میرے حسین نے علی اصغر کو نہ زمین پہ رکھا نہ آسمان پہ رکھا بلکہ ہواؤں میں رکھا۔ اس لیے شاعر فرماتے ہیں کہ پیاس کا عالم ہوٹ بھی کھولے ہاتھ میں جھولے، علی اصغر یہ بولے بابا اب کر دو قربان میری ننھی سی یہ جان، دل ہے بےتاب اب تیر کھانے کے لیے، دل ہے بےتاب اب تیر کھانے کے لیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے فرمان تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کرامت دکھانا، حالانکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی حسین کی خدمت میں آ کر عرض کرتے تھے اگر آپ کی اجازت ہو تو نہر فرات آپ کے قدموں پر لگوں، لیکن میرے حسین کو استقامت دکھانا، اس لیے امام حسین کو یاد ہے۔ امام حسین نے شریعت کو بچایا، دین کو بچایا، خدا کی وحدانیت کی بلندی کے لیے اپنے بچے پریوار کو شہید کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ کے سامنے ایک بے نمازی کے حوالے سے اور امام حسین کو یاد کرنے کے حوالے سے بتا کر میں اپنے وقتوں کو ختم کروں۔ ایک مرتبہ امام حسین کو یاد کریں، اللہ نے اس میں بہت بڑا اجرا عطا فرمایا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سیدنا سید العابدین فرماتے یہ جو ہم نے پہلی سجائے نا امام حسین کی محبت میں، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ یہ ظاہر نہیں ہے، یقیناً اس کا بدلہ اللہ ہمیں ضرورت عطا فرمائے۔ حضور سیدنا سید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار سے فرمائے گا
انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کے ہاتھ میں ایک نور کا موتی عطا فرمائے گا. کہتے سبحان اللہ. جب نور کی موتی اس گنہگار کو عطا فرمائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار سے فرمائے گا کہ میرے بندے جا اس موتی کی قیمت پوچھ کر معلوم کر کے آپ اس کی قیمت کیا ہے. اب وہ گنہگار اس موتی کو لے کر اس کی قیمت کو معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہتے ہیں سبحان اللہ. اور آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے آدم پیغمبر آپ تو ہمارے باپ ہیں, آپ دنیا میں آنے والے پہلے پیغمبر ہیں, آپ کے نسل سے یہ دنیا آباد ہوئی, انبیاء کرام تشریف لائے. اے پیغمبر آدم علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ایک نور کی موتی عطا فرمایا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کی قیمت معلوم کروں. آپ اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, آپ ہمیں اس کی قیمت بتائیں. تو حضرت آدم علیہ السلام اس موتی کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے, جب تک جی چاہیں گے دیکھتے رہیں گے. پھر حضرت آدم علیہ السلام اس گنہگار سے کہیں گے کہ اس موتی کی قیمت میں کیا بتاؤں, یہ تو نور کی موتی ہے, میں اس کی قیمت نہیں بتا سکتا. جاؤ کسی اور نبی کے پاس جاؤ. تو وہ گنہگار اس موتی کو لے کر کسی دوسرے پیغمبر کے پاس جائیں گے. حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, جس پیغمبر کے پاس بھی جائیں گے ہر نبی یہی فرمائے گا کہ نور کی موتی ہے, اس کی قیمت نہیں بتا سکتا. آخر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. کہے گا کہ جا مدینے کے تاجدار کے پاس جا, تمہیں وہی اس کی قیمت معلوم ہو جائے گا. آخر میں مدینے کے تاجدار دونوں عالم کی مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں, آپ تو خاتم النبیین ہیں, آپ نبیوں کے سردار ہیں. میں آدم کے پاس گیا, موسیٰ کے پاس گیا, عیسیٰ کے پاس گیا, ابراہیم کے پاس گیا, جس نبی کے پاس بھی گیا اس کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہر نبی نے یہی فرمایا کہ اس کی قیمت نہیں بتا سکتا. آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا, یا رسول اللہ آپ ہمیں اس کی قیمت بتا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس موتی کو اپنے ہاتھ میں اس گنہگار سے فرمائے گا کہ اللہ کے بندے میں اس کی قیمت میں بھی نہیں بتا سکتا. اگر تمہیں اس کی قیمت معلوم کرنا ہو تو میرے نواسے کے پاس چلا جاؤ. کہتے سبحان اللہ. میرے حسین کے پاس جاؤ, تمہیں وہاں سے اس کی قیمت معلوم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب وہ گنہگار اس نور کی موتی کو لے کر جب حسین کی طرف بڑھیں گے, حسین کی طرف چلنے لگیں گے, اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تخت و تاج میں جگہ فروز ہوں گے. کہتے سبحان اللہ. تخت و تاج میں بیٹھے ہوں گے اور امام حسین کے چاہنے والے امام حسین ارد گرد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. یقیناً ہم بھی سچی محبت اگر ہم حسین سے کرتے ہیں, اگر ہمارے دلوں میں حسین کی سچی محبت ہے, یقیناً ہم بھی حسین کی محفل میں بیٹھے ہوں گے. تو ہم اس وقت امام حسین اس تخت و تاج میں جب بیٹھے ہوں گے اور وہ اپنے نام حسین کی طرف بڑھیں گے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گنہگار کو جب دیکھیں گے تو امام حسین اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر اس گنہگار کی طرف بڑھیں گے. کہتے سبحان اللہ. وہ گنہگار حسین کی طرف بڑھیں گے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گنہگار کی طرف بڑھیں گے. جب ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے, یہاں تک کہ جب ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
آنے کی وجہ پوچھیں گے. پھر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے نام عرض کریں گے کہ اے نواسۂ رسول، اے امام حسین، اللہ نے میرے ہاتھ میں ایک نور کی موتی عطا فرمائی اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کی قیمت معلوم کروں. میں اس کی قیمت معلوم کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، یہاں تک کہ آپ کے نانا جان کے پاس بھی گیا. سب نے یہی کہا میں اس کی قیمت نہیں بتا سکتا، میں اس کی قیمت نہیں بتا سکتا. آخر میں آپ کے نانا جان نے آپ کی خدمت میں بھیجا، آپ ہمیں اس کی قیمت بتا دیں. اللہ اکبر. میرے حسین کو اتنا ہی سننا تھا اور وہ امام حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کرتے میرے مولا مجھے اب اس کی قیمت نہیں جاننا ہے، مجھے اس کی قیمت نہیں معلوم کرنا ہے. اب مجھے یہ بتا میرے مولا، تو نے اس گنہگار کے ہاتھ میں جو نور کی موتی عطا فرمایا، یہ موتی بنا تو کیسے بنا، آیا تو کیسے آیا؟ کہ آسمان سے ٹپکا، یا زمین سے نکلا، یا پتھر سے نکلا، یا سمندر سے نکلا؟ آیا تو آیا کہاں سے اور بنا تو بنا کیسے؟ جب وہ امام حسین اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین سے فرمائے گا اور اس انداز سے فرمائے گا. میں اس بات کو میں آپ کے گاؤں اور آپ کے گاؤں کی مسجد کی طرف تشریح کرتا ہوں. بھولے نہ کی سرزمین کی اس مسجد، اس مقدس مسجد کی طرف تشریح کرتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کے حوالے سے امام حسین سے فرمائے گا کہ اے حسین، محرم کا مہینہ تھا اور اس محرم کے مہینے میں دھلیگا کے سرزمین میں جو مسجد تھی اس مسجد میں محفل میراث سجے ہوئے تھے اور اسی محفل میلاد میں ایک گنہگار بھی موجود تھے اور اس محفل میلاد میں داستان کربلا کا ذکر ہو رہا تھا. اے حسین، اس محفل میلاد میں آپ کے بھوک پیاس کے شدت کے بارے میں، آپ کی شہادت کے بارے میں، آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے کی شہادت کے بارے میں جب ذکر کیا جا رہا تھا، اے حسین، جب آپ کی شہادت کا ذکر ہو رہا تھا، جب داستان کربلا کا ذکر ہو رہا تھا، اے حسین، جب عباس علمدار کے بازو کٹے ہوئے بازوؤں کا ذکر ہو رہا تھا، اے حسین، جب علی اصغر کی شہادت کا ذکر ہو رہا تھا، تو یہ گنہگار اسی محفل میلاد میں داستان کربلا کا ذکر سن کر تیری یاد میں رو رہے تھے میری بارگاہ میں. جب وہ میری بارگاہ میں تیری یاد میں تیری شہادت کی غم میں رو رہے تھے، اس وجہ رو رہے تھے کہ اس گنہگار کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے اور جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اے حسین، میں نے ان آنسوؤں کو زمین پر گرنے نہیں دیا بلکہ نور کا موتی عطا بنا دیا، میں نے اسے نور کی موتی بنا دیا. اے حسین، تیری یاد میں یہ گنہگار رو رہے تھے. میں اسی وجہ سے اس موتی کے صدقے سے میں آج اس کی ساری خطاؤں کو معاف بنا کر اسے جنت کا مقام عطا فرماتا ہوں. تو پتہ چلا حسین کی یاد میں رونے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مغفرت عطا فرمائے گا، ہماری نجات کی سبب بنے گی، ہمیں بخشش کا پروانہ مل جائے گا. تو امام حسین کی یاد منانا یہ ہمارے آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. آئیے ایک آخری واقعہ. امام حسین آخری دم میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر شہید کر دیا، امت کو پیغام دے دیا
پتا چلا کہ جب تلوار کی چھائے میں بھی نماز حسین پر معاف نہیں، تو ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو اس بات کا بھی یقین نہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، کہ ہماری سجدے قبول ہوتی ہے۔ ہم تو یہ ہے کہ اس حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کے میدان میں آخری سجدے کیے تھے، اگر اس سجدے کی فضیلت کو، مقام کو پانے کے لیے حسین کے بعد حضور کی امت کی ساری سجدے کو ایک طرف کر دیا جائے، تب بھی امام حسین کو سجدے کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اگر کربلا کے میدان میں جو میرے حسین نے آخری سجدے کیے تھے، اگر اسی سجدے کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں اگر بندہ دعا کرتا ہے، اللہ اس حسین کے سجدے کی برکت سے اللہ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ بتائیے، تو حسین نے ہمیں پیغام دیا، پیغام یہ دیا کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف امام حسین کی یاد بنائیں، امام حسین کی یاد کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کی پابندی بھی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب سجدے میں جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جب سجدے میں چلے جاتے ہیں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اللہ اس بندے کے درمیان سارے حجابات کو پھیلا دیتا ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہوں، جب تک میں رب کا جلوہ نہیں دیتا، میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا۔ یہ نماز ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے نماز چھوڑ دیا تو اس واقعہ سے آپ عبرت حاصل کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے کبھی یاد کیا تو پھر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن یہ واقعہ سماعت کریں اور دل سے سنیں کہ نماز چھوڑنا کتنا گناہ ہے۔ نماز چھوڑنے والا جب نماز چھوڑتا ہے تو زمین اس کے لیے بددعائی کرتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک کمزور ضعیف بیوہ عورت اپنے ہاتھ میں تیل کا کٹورا لے کر جب مدینہ طیبہ جا رہی تھی، چلتے 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 اس کی کمزوری کی وجہ سے جب اس کی پیر زمین پر ٹھوکر لگی تو وہ بڑھیا گر گئی۔ جب گر گئی تو اس کے ہاتھ میں جو تیل کا کٹورا تھا ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ تیل زمین پی گئی۔ جب وہ تیل زمین پی گئی، اب اس بڑھیا کے ساتھ ایمان کو دیکھیں، اس کے عقیدے کو دیکھیں۔ ہم آداب ہوتے تو نہ جانے ہم اپنے آپ کو بدنصیب سمجھتے، نہ جانے ہم کیا کیا شکایتیں کرتے، لیکن جب وہ تیل زمین پی گئی، وہ عورت جو ہے عمر فاروق اعظم کی خدمت میں گئی، کہتے تھے سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں جا کر وہ ضعیف کمزور عورت جو ہے عمر سے کہنے لگی کہ اے عمر، تو دیکھ میری بے بسی کو، میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، میرے پیروں میں چپل نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اے عمر، اس زمین نے میرے تیل کو پی گئی ہے۔ اے عمر، جس طرح اس زمین نے میرے تیل کو پی گئی ہے، مجھے میرے تیل کو واپس کر دے۔ وہ عورت جو ہے عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ذکر کرنے لگی کہ میری بے بسی کو دے، میری غریبی کو دے، میری کمزوری کو دے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بڑھیا
وہ کمزور ضعیف عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کی بے بسی کو دیکھ کر، اس کی غریبی کو دیکھ کر، اس کی کمزوری کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم کو جلال آ گیا۔ کیسا جلال آ گیا کہ وہ زمین عمر فاروق اعظم سے اس زمین کی طرف مخاطب ہو کر کے زمین سے فرمایا کہ اے زمین، تو نے ایک مظلوم پر ظلم کیا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس کے پیروں میں چپل نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے؟ اے زمین، جس طرح تو نے اس دنیا کی تیل کو پی گئی ہے، اسی طریقے سے اس کے تیل کو واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم نے اس زمین سے فرمایا جس طرح تو نے اس کی تیل کو پی گئی ہے، اسے واپس کر دے۔ ہر کسی کی مدد جو زمین کی سینے سے تیل کو حاصل کر سکے، زمین سے نچوڑ کر تیل کو حاصل کر سکے۔ لیکن دیکھیے عمر فاروق اعظم کی حکومت کو دیکھیے، حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کو دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ جب عمر فاروق اعظم نے اس زمین سے فرمایا اے زمین، تو اس کی تیل کو واپس کر دے، اگر تو نے اس کی تیل کو واپس نہیں کیا تو یاد رکھنا کل یہی عمر تیرے سینے پر بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ کل یہی عمر تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس زمین کو اتنا ہی سننا تھا، وہ زمین اپنے سینے کو نچوڑ نچوڑ کر تیل کو اگل لیا، اور اگلنے کے بعد عمر فاروق اعظم سے اس زمین نے کہا کہ اے عمر، اب تو بھی سن لے، میں اپنے سینے کو نچوڑ نچوڑ کر میں تیل تو اگل سکتی ہوں، لیکن میرے سینے میں بے نمازی کو دفن کرنا گوارا نہیں کر سکتی۔ اس سے آپ غور کریں، امام حسین نے نماز کا پیغام دیا، تو امام حسین کو یاد کرتے ہوئے آپ نماز کی بھی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیر سارے نیکیاں جمع کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے سے ہم سب کے اہل خاندان کے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی صاحب سر بھائی جو ہے اپنی اہلیہ بچیانی کی طرف سے امام حسین یاد منعقد کیے، ہم دعا کرتے ہیں کہ بچیانی کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نور کی بارش عطا فرمائے، ہر طرح کا شادی عطا فرمائے، اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میرے آقا کی شفاعت میں نصیب عطا فرمائے، میرے خاندان اور ہم سب کے خاندان، ہمارے ماں باپ، ہمارے اور سب مومن مومنات کی مغفرت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔